الرحیم وبه نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن لہ، متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی لڑکی کو پیغام نہ دے اگر وہ اس سے پہلے پیغام دیا ہے تو تم کو نہیں دینا چاہیے. اگر وہ چھوڑ دیا، دیکھا نہیں پسند آئی، چھوڑ دیا تو اب تم دے سکتے، یا وہ خود اجازت دیا تو دیکھ سکتے. نسبت کرنے کا مطلب اس کا رشتہ مانگنا. اگر کسی نے اس کا رشتہ مانگا ہے، ظاہر بات ہے اس سے پہلے بتا دیے کہ ڈائریکٹ لڑکی سے رشتہ نہیں مانگتے، ان کے والد سے، ان کے جو چچا ہیں یا جو ان کے ولی کہتے ہیں نا، گارڈین کو، ان سے کہتا ہے. کسی نے رشتہ مانگا، بھی آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک. اب دوسرا بھی کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں، غلط نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اجازت دیں ٹھیک، اور اگر چھوڑ دیا کہ صاحب نہیں مجھے نہیں چاہیے تب کر سکتے. وعن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ جئت اہب لک نفسی فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر فيها وصببه ثم طأطأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأسه الى آخر الحدیث. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آئی، شاید اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے. آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ نے آپ کو آپ کے حوالے کی، یعنی کہ مجھ سے شادی کر لیجیے، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، کون ہے بھائی، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی. عورت کھڑی رہی، پھر بھی کھڑی رہی. ایک آدمی نے کہا صحابہ میں سے، اللہ کے رسول آپ کو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں نا اللہ کے رسول. اب اس عورت نے گویا اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. چاہے تو اللہ کے رسول خود شادی کر لیں یا کسی سے شادی کروا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، مہر کے واسطے دیکھو کیا انتظام ہے تمہارے پاس. گھر میں جا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ کوئی برتن کچھ نہیں ہے. آ کر بولے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ کے رسول گھر میں. جاؤ تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی لے کر. لوہے کی انگوٹھی نہیں پہننا، اس میں بدبو آتی ہے، نہیں پہننا چاہیے. چھوٹی حقیر چیز بھی ہو تو لے کر آؤ جی. اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی مقدار نہیں ہے اتنا مہر دینا، کم سے کم مہر بھی دے سکتے اگر عورت مان لیتی ہے تو. جا کے آ کر بولے اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے نا اللہ کے رسول، تو پھر کیا دو گے مہر میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو میں پہنا ہوں نا چادر یہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے چادر دے دی تو نیچے پہنے اوپر خالی.
دو چادر ہوتی نا احرام کے کپڑے دیکھے نا عرب میں ویسے تھے، قمیص وغیرہ کہاں سے لاتے تھے، کس کو اتنی سہولت تھی، حیثیت تھی، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اب عورت تو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے نا، اب گویا یہ رشتہ اسے منظور تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں کیا؟ ہاں اللہ کا رسول، یہ صورت یہ یاد ہے۔ اچھا جا، یہ 20 آیتیں اس کو سکھاؤ۔ ایک حدیث میں 20 کا لفظ آیا، 20 آیتیں اس کو پڑھ کر سکھا دو، وہی مہر تمہارا۔ شادی ہو گئی، چلے گئے بلا کر بیوی۔ کیسی شادی دیکھیے، سوچ بھی سکتے کہ ہم لوگ، اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح بھی نہیں پڑھا، گواہ سب صحابہ تھے، خطبہ نکاح بھی نہیں، جاؤ بلا کے لے جاؤ تمہاری بیوی کو، اللہ اکبر۔ چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس سب کوئی تفصیل معلوم نہیں، شادی بہرحال ہو گئی ان کی، ولیمہ کیے ہوں گے، کچھ بھی کیے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت آپ کو پیغام دیتی ہے بھائی آپ چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیجئے، نہیں تو کسی سے شادی کر کے رکھیے، اس لیے کہ اس کے باپ بھی نہیں، کوئی بھی رشتہ دار نہیں نا، کسی باہر بستی سے آئی ہوئی، کچھ بھی آئی ہوگی، تو آپ خود بھی شادی کر لے سکتے ہیں یا کسی سے شادی اس کی کروا سکتے ہیں، لیکن عورت کی رضامندی ضروری۔ یہاں تو عورت تھی نا، دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی سب، اس لیے تو ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوئی۔ اب اس میں کیا ہے، مہر 20 آیتیں سکھانا، یعنی قرآن مجید کی 4-5 صورتیں سکھا دینا، چھوٹی چھوٹی صورتیں نہ سکھا دینا۔ مہر، پیسہ، کھانے پینے کی حلال چیز، کوئی ملکیت جائز، یہ سب جائز ہے۔ اجرت پر شادی ہو سکتی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ایسی ہوئی، 8 سال بکری چرانا، مزدوری، 8 سال بکری چرائے تو شادی، 10 سال چرائے تو بہت اچھا ہے بھائی، اچھی بات۔ موسیٰ علیہ السلام شادی کر لیا، 10 سال بکری چرائے، اس 10 سال ہونے کے بعد اپنی بیوی کو بلا کر پھر آئے۔ اجرت پر شادی آج بھی جائز ہے، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں اجرت پر شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اب شادی ہوئی، اب ان کو 20 آیتیں سکھانا ہے، 20 دن لگیں گے نا، 3-4 دن کے بعد انتقال ہو گیا ان کا، تو اتنا ڈیو کون دے گا بھائی، وہ تو اجرت نا، اس لیے کہا نہیں اجرت پر نہیں۔ لیکن حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اجرت پر شادی ہو سکتی، مزدوری، میری دکان میں کام کرنا بھی 1 سال تک فلاں کرنا جائز ہے، پیسہ دینا، چیز دینا ہی ضروری نہیں، بلکہ ٹیوشن فیس، اجرت جائز ہے، اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو سیدھے سادی شادی ایسے بھی ہوا کرتی تھی، اس کا بھی خیال کیجیے۔ ولی ابی داؤد عن ابی ہریرہ ما تحفظوا قال سورۃ البقرہ والتی تلیہا قال قم فعلمها 20 آیہ۔ سورہ بقرہ بھی یاد ہے، سورہ آل عمران بھی یاد ہے، ماشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے حافظ قرآن تھے۔ وعن عامر بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعلنوا النکاح رواه احمد وصححہ الحاکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سب کو بتاؤ، اعلان کرو نکاح کا، چھپ چھپ کے شادی نہیں کر لینا۔ یہ شادی حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر بولتے تھے اگر کسی نے چھپ چھپا کے شادی کی ہے تو میں تو ان کو سزا دوں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ سب کو معلوم ہونا، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ معلوم کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں، رخا چھاپے وہ بھی معلوم کرانا، ایک 10-12 آدمی کو نکاح میں بلا لیے وہ بھی معلوم کرانا،
گھر میں ذرا لائٹ وغیرہ چھوٹا موٹا جلا دیے، لوگوں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ شادی بھائی ان کے گھر میں، وہ بھی اعلان جائز ہے۔ بعض حدیثوں سے مایا دف بجا سکتے، ڈھول شادی بجا، عرب میں اس کا رواج تھا، دف بجاتے تھے۔ اب لوگوں نے باقاعدہ نعوذ باللہ گانے والیوں کو بلانا شروع کر دیا، کہا حدیث میں ہے بھائی، نعوذ باللہ ایسے برے لوگ۔ تو رقعہ چھاپنے کے سلسلے میں بولا تھا نا، اللہ کا نام اس میں نہیں لکھنا بھائی، اللہ کے نام کی توہین ہے، جا کے کچرے میں ڈالتے ہیں وہ رقعے شادی کے۔ کوئی بھی آپ کو بھی موقع ملے تو منع کیجیے، اور کوئی آپ کو لا کے رقعہ دیتا ہے شادی کا، مت لیجیے، اس میں کیا بسم اللہ سب ہے، میں نہیں لیتا۔ اس کو کون لے جا کے جلانا، نہیں تو دفن کرنا، ایسا ہے، میں موری میں کچرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لے کر آپ جائیے، شادی کون سی تاریخ کو کہاں ہے؟ اچھا انشاءاللہ ہو سکے تو آتا ہوں، پھر ساتھ۔ شادی کی دعوت دینا جائز ہے کیا؟ جائز ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ بعض مرتبہ شادی کی دعوت دینا ناجائز بھی ہے، اور ذرا اس سے بڑھ کر حرام ہے بولے تو بھی چلتا۔ جاتے ہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسے بے حساب خرچ کر کے بلاوا شادی کا، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، نماز پڑھتے کیا؟ نماز پڑھے تو چھوڑ ڈالتے، نہیں بھی وہ نماز کے ٹائم ہو گیا، نہیں اب ایک 2 گھر بلانا ہے، اب ایک 4 گھر بلانا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ملتے جلتے کوئی بول دیے شادی آئیے، اچھا ہے، اتنا اہتمام کرنا، بار بار جانا، دعوت دینا، کچھ نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ شادی بلانے کے واسطے وقت خرچ کرتے، پیسہ خرچ کرتے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ جتنی شادی ہو سکے وہ بہتر شادی ہے، اس کا خیال کریں۔ ونبی بردت بن ابی موسیٰ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کی منظوری ولی کے بغیر نہیں۔ ولی کا کیا مطلب ہے؟ سرپرست بولتے اردو میں، اس کو گارڈین بولتے۔ اب سب سے قریب کا رشتہ باپ کا، باپ بھی منظوری دینا۔ لڑکی کسی کو پکڑ کے لے گئی، شادی کر لیے تو ہوتی نہیں شادی، باپ نہیں ہے، دادا ہیں کیا؟ دادا وہ بھی نہیں ہے، چچا ہیں کیا؟ چچا وہ بھی نہیں ہے کیا؟ بھائی ہے کیا؟ بھائی۔ یہ خالی دادا کے خاندان میں، نانا ولی نہیں بن سکتے، ماموں ولی نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں ہے تب نانا یا ماموں ولی بن سکتے۔ دادی کے خاندان سے ولی بننا، دادا کے خاندان سے۔ بہت سارے لوگ نکاح کا رجسٹر لکھتے وقت گھر کے بڑے آدمی، ان کے والد ہیں، ہاں ہمارا باپ نہیں، ان کو ولی بناؤ۔ نہیں بھائی، شریعت میں سب سے قریب کا رشتہ لڑکی سے ہے نا، انہوں ہی ولی، آپ ولی بنیے۔ ڈرتے لوگ، نہیں تو بولتے نہیں ہمارے سسرے ہیں، ان کو ولی بناؤ۔ ارے نانا نہیں بن سکتے گئے ولی، کیا معلوم ان کو؟ یہ سب ہو جاتا، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ ان کی منظوری کے بغیر باپ یا دادا یا چچا یا بھائی، اس طرح کا رشتہ کوئی بھی ہو تو ان کی منظوری کے ساتھ ہی۔ لڑکی مان لی، باپ نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، تو نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہونا چاہیے کہ باپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک لڑکی ہے، کسی آوارہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، بے دین لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے، باپ کو حق ہے، نہیں ہرگز نہیں ہونے دوں گا شادی، ایسی صورت میں ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی دیندار لڑکے کو پسند کرتی ہے، باپ چاہتا ہے نہیں فیشن والا چاہیے اور مالدار چاہیے، بڑی تنخواہ والا چاہیے، لڑکی کہتی ہے مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں سیدھے سادے آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، باپ کہتا ہے نہیں اجازت دوں گا۔ اب ایسی صورت میں دادا اجازت دیں، چچا اجازت دیں یا بھائی اجازت دے، کوئی بھی اجازت نہیں دیتے تو قاضی اجازت دیں گے۔ لڑکی جا کے قاضی سے بولے گی میرے والد
میں شادی کرنا چاہتا ہوں دیندار لڑکے سے، نمازی لڑکے سے، میرے والد پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی بے دین لڑکے سے میری شادی کریں، قاضی صاحب ولی بن کے شادی کریں گے، جائز ہے، قاضی ہو، متولی ہو یا محلے کے بڑے ہوں، کوئی بھی ان کے ولی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 گواہ چاہیے شادی کے لیے، 2 گواہ، ان کے بغیر بھی نکاح نہیں، ضروری نہ یہ سب، دلہا دلہن کی رضامندی، مہر، دلہن کے گارڈین سرپرست کی رضامندی، 2 گواہ، یہ 5 چیزیں ہونا ضروری ہے نکاح میں۔ 2 گواہ چاہیے۔ گواہی کس کی؟ یہ جو دلہا ہیں ان سے پوچھتے، یا تو انہوں خود پوچھتے، نہیں تو ان کی طرف سے کوئی پوچھتے، امام صاحب پوچھتے، قاضی صاحب پوچھتے، عبدالجبار صاحب کی بیٹی فاطمہ کو میں نے 600 800 1000 روپیہ مہر مقرر کر کے آپ کے نکاح میں دیا، ان کی طرف سے وکالت قبول کر کے آپ قبول کی کہ اس نکاح کو؟ ہاں، میں نے عبدالجبار صاحب کی بیٹی فاطمہ سے 600 روپیہ مہر کے عوض نکاح قبول کیا۔ اب یہ گواہ 2 آدمی، کوئی بھی اتنے آدمی سے 2 آدمی گواہ، یہ 900 مان لیے فاطمہ سے شادی کرنے کو، اور اسی طرح 600 روپیہ مہر دیتا ہے۔ اس سے پہلے میں بولا نا، شادی کے ٹائم میں لڑکی کو جا کر پوچھتے، یہ کیا طریقہ ہے جی؟ نہیں جانا لڑکی کے پاس، لڑکی سے ان کے والد پوچھیں گے، پوچھ کر ہی نسبت مقرر کرے، شادی کا رشتہ مقرر کرے۔ اب جا کر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے لڑکی سے؟ تم کون ہوتے جا کر پوچھنے والے؟ حدیث میں تو آیا کہ لڑکی کے باپ لڑکی سے اجازت لینا، لڑکی کے باپ یہاں بیٹھے رہتے، کون تو 2 آدمی جا کر لڑکی کو پوچھتے، غلط ہے، نہیں جانا لڑکی کے پاس، دلہن کے پاس نہیں جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں پوچھتے، ایسا تمہاری شادی فلاں سے کرنے والے ہیں، تمہیں راضی ہیں کیا؟ انہوں پوچھے، انہوں گواہ نہیں، انہوں 2 آدمی گئے نا، 1 آدمی گئے نا، اور 2 آدمی ساتھ جانا، ہاں بھائی انہوں پوچھے، لڑکی مانی، کہاں ہے سب؟ بالکل بیکار بات، کبھی ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ بھی اگر کہیں شرکت کیے، دلہن سے جا کے پوچھنے کا جائز نہیں بھائی ہے، لڑکے سے پوچھنا، وہ گواہی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاح باطل فان دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی ولا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی لڑکی اپنے سرپرست کے اجازت کے بغیر شادی کر لی، ایک سرپرست کسی نہ کسی کو بنانا نا نہیں، تو کہا اس کا نکاح ہوتا نہیں۔ اب 1 رات گزار دیے، اب کیا کرنا؟ کہاں کہ صاحب اس کا مہر انہیں ملے گی، 1 رات گزارے نہیں، مہر دینا پڑے گا، اس کا نکاح توڑو، ایسے بولتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا، وہ نکاح ہوتا نہیں، تو اس لیے باپ کی رضامندی ضروری ہے، جیسا کہ بولا باپ، دادا، بھائی، چچا، ان میں سے کسی کی رضامندی چاہیے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی، اگر ہو گئی تو توڑ دینا چاہیے، اور رات گزارے نا، مہر 10,000 دے دینا چاہیے اس لڑکی کو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح الایّم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی ترسل۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها؟ قال ان تسکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ سے مشورہ کر کے اجازت لے کے اس کی شادی کرنا۔ شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، شوہر مر گئے، بیوہ ہے نا، اس کی شادی زبردستی نہیں کرنے نہیں، سے بولنا
شادی کر لیں گے اچھا رہے گی، فلاں رشتہ ہے، انہیں اجازت دینا، اچھا ٹھیک ہے۔ جوان لڑکی، بن بیاہی، انبیائی لڑکی بولتے ہیں نا، بن بیاہی لڑکی، اب اسے کیا کرنا، اسے بھی اجازت لینا۔ صحابہ بولے اللہ کے رسول شرم آئیں گے نا اسے، وہ شرمائے گی نا، خاموش رہ گئی تو وہ اجازت پوچھے فلاں سے تمہارا رشتہ مقرر کیے، شادی مقرر کیے، لڑکی خاموش رہ گئی، اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے۔ اسی لیے اردو میں بولتے خاموشی خاموشی نیم رضامندی، خاموش ہے تو مان لیا بول کر مطلب، کیا بھی چائے پیتے، کیا بھی بولے نا پیتے بھی مطلب، نہیں تو بول نہیں بھی نہیں پیتا بولو، ایسے کچھ بھی ایک چیز بولے تو میں خاموش رہ گئے تو اس کا مطلب مان لیا، لیکن سب چیز میں ویسا نہیں سمجھنا ہے نا۔ کسی سے کہہ دیے کہ صاحب آپ جو ہے اپنا گھر مجھے دے دیتے کیا، خاموش رہ گئے، ارے خاموش رہ کے بھائی جا گھر میں بیٹھ جائیں گا، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ بعض چیزوں میں ایسے ہی پوچھتے ہیں تو آدمی جواب نہیں دیتے تو ایسے، تو لڑکی شرمائیں گی نا اللہ کے رسول، خاموش رہ گئی تو ہو گیا جی ہاں، لیکن بیوہ عورت بولنا زبان سے ہاں کر لیتی ہوں، وہ زمانہ ویسا تھا، لڑکی سے پوچھے تو لڑکی شرماتی تھی، اب لڑکی لڑکے کو تلاش کر کے آ کے بولتی میں اس سے شادی کر لیتی ہوں، ویسا زمانہ ہے۔ تو ماں باپ کا کام ختم ہو گیا، لڑکا لڑکی تلاش کرنے کے لیے انہوں نے تلاش کر لیتے، انہوں جب دستخط کر لیے تو ہو گیا قصہ ختم۔ اب وہ زمانہ ہے لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکے کو تلاش کر لیتے، کچھ نہ حیا ہے نہ کچھ شرم ہے، کچھ بھی نہیں، اور سب بالکل عام ہو گیا، اللہ بچائے، مسلمان بھی ایسی ہے، بہت بری بات ہے۔ فقہ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھیں، کیا لکھیں، اب لڑکی سے پوچھے فلاں سے تمہارا رشتہ مقرر کرنے والے ہیں، آپ تیار ہیں کیا؟ لڑکی روئی، آدمی 100 میں 90 پر 5 حصہ غم سے روتا، یہ 5 حصہ خوشی سے روتے۔ تو فقہ کی کتابوں میں لکھتے وہ آنکھ کے آنسو کو دیکھنا رہتے، گرم ہے تو راضی نہیں ہے، غم سے روتی، ٹھنڈا ہے پانی آنکھ سے نکلنے والا آنسو، ہاں راضی ہے خوشی سے، ایسے سب لکھیں۔ یہ سب کون کرے گا بھائی؟ ایسا سب لکھیں فقہ کی کتابوں میں رضامندی معلوم کرنے کے لیے، خوشی سے بھی روتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کر رہے تھے، اللہ کے رسول آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے کہا نہیں پڑھاؤ نماز پڑھاؤ بول کر بولے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیے نا نماز پڑھانے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی سے۔ تو خوشی سے بھی کبھی کبھی رونا آتا ہے، یہ سب اجازت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر کوئی بولتے حضرت عائشہ سے میری بچی سے ذرا پوچھ لو نا فلاں سے شادی کرنے والا ہوں، حضرت عائشہ بیٹھا کر پردہ، کیا بیٹی تمہاری شادی تمہارے والد فلاں سے کرنے والے ہیں، تمہارے والد اجازت مانگتے ہیں، اگر وہ پردہ پکڑ کے ہلا دی ہاں تیار ہے، بولی نہیں تو پردہ ہلا دی ہاں تیار ہے، ایسا سب ہوا اس زمانے کے اندر۔ اب تو وہ سب سوچ بھی نہیں سکتے نا ہم لوگ، حیا شرم وغیرہ۔ بہرحال وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستمر باذنها سکوتها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اپنی مالک ہے، ولی ان کے سرپرست کیا بھی اسے زبردستی نہیں کر سکتے، چاہے تو کرے گی چاہے تو نہیں۔ عام طور پر ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ شوہر طلاق دے دیا مر گیا، خاص کر مر گیا تو عورت شادی نہیں کرتی دوبارہ، جوان رہتی نہیں کرتی، نہیں کرنا چاہیے، اس سے شادی کر لینا چاہیے۔ اور بیوہ عورت سے شادی بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں، بیوہ ارے نہیں بھی مجھے نہیں چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیارے رسول نے جتنی شادیاں کی سب بیوہ سے کی سوائے حضرت عائشہ کے،
سب بیوہ تھی، تو بیوہ کو چاہیے کہ شادی کر لے، ایسا ہونا چاہیے، بچے ہو گئے جب بھی کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں مانتی ہے تو زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، چچیری بہن کا مطلب شادی کر سکتے نا، چچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر سکتے نا۔ ام ہانی، اللہ کے رسول ان کو پیغام دیا شادی کا، نہیں اللہ کے رسول بچے ہو گئے، مجھے شادی نہیں، میں بچوں کو پالتا ہوں بس اتنا ہی۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح بیوہ اگر شادی نہیں کرتی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جائز ہے، لیکن بغیر کسی سبب کے نہیں میں شادی نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ بہت روئیں، ایسا شوہر مجھے کون ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر کون ملے گا مجھے، پڑھو۔ تم پڑھتی تھی، جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول شادی کر لی، تب سمجھ میں ام سلمہ کو دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو شادی کر لینا چاہیے۔ تو اللہ لیکن زبردستی نہیں کر سکتے اس عورت کو۔ ہاں بیٹی اگر کہتی ہے، انبیائی بیٹی، نہیں میں شادی نہیں کروں، نہیں کرنا، کیوں نہیں کرے گی؟ تب پوچھنا چاہیے، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی فلاں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو باپ اس کو زبردستی کر سکتا ہے شادی کے لیے، اس سے فلاں آدمی سے اس کے لیے زبردستی نہیں، شادی کے لیے زبردستی، کسی بھی کرو شادی، اس لیے کہ بغیر شادی کرے گی، کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی، کچھ اور کرے گی، کچھ اور کرے گی، لوگ سب پوچھتے رہیں گے شادی ہوئی نہیں کہ تمہاری بیٹی کی، ایسا سب ہوتا نا۔ بیٹی کو زبردستی کر سکتے شادی کرنے کے واسطے، فلاں آدمی سے کرو، ہاں وہ نہیں کر سکتے، جس سے بولو میں بولتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں، میں اس سے کر لوں گی، اچھی بات ہے، جا کے بات کیا، شادی کر لیے۔ تو بیٹی کو زبردستی کر سکتے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ ہے طلاق کے بعد یا شوہر کے وفات کے بعد، اس کو زبردستی نہیں کر سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عورت دوسری عورت کی شادی نہیں کر سکتی اور خود اپنی بھی شادی نہیں کر لے سکتی۔ مرد نہیں ہے کسی گھر میں، اب لڑکی عورت ماں خالہ جا کے شادی کرتی، بھئی ہماری بیٹی سے تمہیں شادی کر لو نا، انہیں ولی بن جاتی، تمہیں سرپرست عورت نہیں بن سکتا، مرد بننا۔ تو اس لیے کوئی عورت ہے کسی عورت کی شادی کسی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، بروکر، ان میں عورت مرد دونوں رہتے، صرف عورت نہیں رہتی، وہ جا کر دیکھنے اکھنے کے واسطے عورت دیکھ لیتی لڑکی کیسی ہے، گھر کے اندر سب کیا ہے، کیسے ہے، اور انہیں باہر سے سب کاروبار کرتا ہے۔ تو کوئی بھی لڑکی کسی لڑکی کی شادی نہیں کر کے رکھ سکتی، کوئی بھی عورت کسی لڑکی کی شادی کر کے نہیں رکھ سکتی، مرد ہی شادی کر کے رکھے گا۔ والنافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته ولا يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا۔ نکاح شغار کا مطلب یہ ہے ادلے بدلے کی شادی۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے بھئی تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، مہر ادلا بدلا، بھائی اتنا ہی، تمہیں میری بیٹی کو دینے کی ضرورت نہیں مہر، میں بھی تمہاری بیٹی کو مہر نہیں دوں گا، انہیں خود شادی کرے گا، میرے بیٹے سے تمہاری بیٹی کی شادی، تمہارے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی طے کر لی، مہر نہیں بھی بدلے، میرے بیٹی کو دینے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیٹی کو بھی دیں گے نہیں، کیا بھی مہر، ایسی شادی جائز نہیں بولے۔ اب اس میں کیا ہے، مہر کے بغیر کا لفظ ہے حدیث میں، مہر کے بغیر ادلے بدلے کی شادی نہیں۔
مہر رکھے تو بہت سارے لوگ بولتے اجازت ہے، جائز ہے نا، لیکن ہمارے بعض علماء نے کہا نہیں، مہر رکھے تو بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی مصیبت، یہ اگر مارے گا اپنی بیوی کو، وہ بغیر گناہ کے اس کی بیوی کو مارے گا، ہاں تیرا بھائی میری بہن کو مارا کیا، اچھا ٹھیک ہے آج میں تجھے مارتا ہوں، ایسے ہو جائے گا۔ انہیں طلاق دیا اپنی بیوی کو، انہیں بھی طلاق دے گا، تیرا بھائی میری بیٹی کو، میری بہن کو کیوں طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسا ہو جاتا۔ اس لیے لوگوں نے کہا بچنا چاہیے، اگر پیار محبت کی زندگی ہو تو الحمدللہ جائز ہے، علماء نے کہا ہے، لیکن بعض علماء اس کو نہیں مانتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان ابا زوجها وهي کارہہ فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی آئی، اس کے والد ایک آدمی سے زبردستی شادی کر دی، اس سے شادی کرنا۔ اللہ کے رسول اس طرح میرے والد میری شادی زبردستی کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا تم کو اختیار ہے، چاہے تو نکاح باقی رکھو نہیں تو توڑ دو۔ دیکھیے کیا عورت کو اختیار ہے۔ میں نے کہا شادی میں زبردستی کر سکتے، فلاں سے کرو، یہ زبردستی نہیں، یہ فلاں سے کرو کا مسئلہ تھا۔ کوئی مالدار ملا لڑکا، اپنی غریبی دور کرنے کے لیے بیٹی کو استعمال کر لیے، وہ آ کر بولی، خیر اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کو بھی اختیار ہے، ان کو بھی پاور ہے، یہ میں بتانا چاہتی تھی، ہمیں ربا شادی کر لے تو ٹھیک ہے بول کر راضی ہو گئے۔ وعن الحسن عن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ زوجها وليان فهي للأول منهما۔ اب تو بہت ساری چیزیں ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر کے بہت سارے مرد عورتیں سب مدینے کو آ جاتی تھی نا۔ اب ایک عورت یا لڑکی بولے نا، عورت ہو لڑکی ہو، اس کی شادی ہونی ہے، ایک آدمی کو بولی میری شادی کر کے رکھ دو نا کسی تو بھی اچھی بات ہے۔ ایک 10 دن 15 دن کیا بھی شادی ہوئی نہیں اس کی، اور ایک آدمی ملے، ان کو بھی بولی بھائی میں شادی کر کے رکھو نا بھائی، کوئی رشتہ میرے واسطے ڈھونڈو نا۔ اچھا اب 2 آدمی کو بولے، کبھی وہ بھی نہیں تو 3 کو بولیں گے نا۔ اب شادی کر کے رکھ دی، انہیں بھی شادی کر کے رکھ دیا، انہیں بھی شادی کر کے رکھ دو، انہیں پکڑ کے لایا ایک لڑکے کو، انہیں بھی ایک لڑکے کو پکڑ کے لایا۔ اب کس کی بیوی بنے گی؟ پہلے جسے ولی بنائی نا، وہ جس لڑکے کو لایا اس سے شادی ہوگی۔ بول دی بھائی کسی کو شادی کر کے رکھو نا، اچھا نہیں ہوا، چند دن دیکھے اور ایک آدمی کو بولی بھائی کسی سے شادی کر کے رکھ دیا نا، اتفاق سے ان کو بھی لڑکا مل گیا، ان کو بھی لڑکا مل گیا، بلا کر لے آیا، چلیے صاحب شادی آپ کی۔ اب 2 لڑکے، لڑکی ایک، تو کس سے شادی ہوگی؟ پہلے جس کو بولی نا، وہ جو لڑکے کو لایا اس سے شادی ہوگی۔ اب یہ سب آج کل تو ہوتا نہیں نا، پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو گیا تو پہلے جس کو بولی وہ جس لڑکے کو لائے ہیں اس سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لڑکی تمہاری شادی میں نکاح میں ہے، بیوی ہے، اس لڑکی کے خالہ سے اس کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرنا۔ اسی طرح کوئی تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی کے پھوپھی سے شادی نہیں کرنا، رہتے ہوئے طلاق دے دیا جائز ہے، ان کی خالہ سے ان کی پھوپھی سے کر سکتے۔ یہ بچی مر گئی تو جائز ہے، اس لڑکی کی بچی خالہ سے پھوپھی سے شادی کر سکتے۔ رشتوں کا احترام کرنا۔ اب یہ لڑکی ہے، ان کی خالہ بھی، دونوں بیوی اس کے، خالہ ماں کی حیثیت نا، تو دیکھو
خالہ کی حیثیت ختم، عزت ختم. پھوپھی بھی ویسے ہی نا. ایک ہی آدمی لڑکی سے بھی شادی کر لیا، ان کی پھوپھی سے بھی، پھوپھی کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں رہے گی نا. اس لیے نبی کریم نے منع فرمایا اس کے ہوتے ہوئے اس سے شادی نہیں کرنا، اس کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے، اس کی پھوپھی سے شادی نہیں کرنا. مر گئے، طلاق ہو گئے، ہاں تب کر سکتے، لڑکی کی خالہ سے کر سکتے. لڑکی کی ماں سے تو حرام نا، ساس سے. ہاں ماں کی، ساس کی بہن خالہ، ہاں والد کی بہن پھوپھی، ہاں اس سے کر سکتے شادی ایسے. وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کسی کی شادی بھی کر کے نہیں رکھ سکتا اور اس کی بھی شادی جائز نہیں. حج کو جاتے، احرام کے کپڑے پہن کے لبیک پڑھتے، اسے محرم بولتے. احرام کا کپڑا پہن کر احرام کی حالت میں داخل ہو گیا، جائز نہیں. ایسا سمجھیں ایک آدمی حج کو نہیں تو عمرے کو جانا چاہتے مدراس سے. اب یہاں مدراس سے کپڑے وپڑے پہن لیے احرام کے، انہوں لبیک کہاں پڑھیں گے؟ یلملم جا کے لبیک پڑھیں گے. ہوائی جہاز میں 4.5 گھنٹہ لگتا بولو جدے کو، 4.25 گھنٹے تک کیا بھی نہیں. اس کے بعد پائلٹ بولتا پہاڑ آیا یلملم آیا، اب لبیک بولتے. احرام یہاں کپڑا پہنے، وہاں جا کر لبیک پڑھے. اب ایک آدمی حج کو جانے کے واسطے تیار ہوئے، عمرے کو جانے تیار ہوئے، ان کی شادی ہو سکتی اب، اس لیے کہ ابھی گئے نہیں نا، انہوں شادی کر لے سکتے. لیکن وہاں جا کر لبیک پڑے نا، اب شادی نہیں کرنا. عمرہ ختم ہو کے بعد شادی کر سکتے. جدے میں اترے، کوئی پاؤ گھنٹہ جدے تک، وہاں سے مکے کو جانے 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایسا عمرہ کرنے 1-2-3 گھنٹہ، 7-8 گھنٹے کے بعد ہاں کر سکتے. احرام کی حالت میں شادی نہیں کرنا، شادی کر کے نہیں رکھنا کسی کی. 2 آئے، انہیں بھی احرام میں ہے، انہیں بھی احرام میں ہے، دونوں آ کر بولے ہم لوگ عمرے کو آ گئے ہیں، ہم لوگ شادی کر کے رکھ دیجیے نا مولوی صاحب. ارے احرام کی حالت میں شادی حرام ہے نا، نہیں کریں گے تمہاری شادی. مینا کو جاتے 8ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی، اور 12-13 ذی الحجہ کو حج ختم ہو جاتا. یہ 8 سے لے کر 12-13 تک تمہیں حج کے سیزن میں ہے نا، شادی نہیں کرنا. ہاں پورا کام کر دیے، کنکری وغیرہ مار کے اب شادی کر لے سکتے نا، جائز ہے. احرام کی حالت میں نہیں کرنا شادی، شادی کا پیغام بھی نہیں دینا، نکاح بھی نہیں پڑھانا، ایسا ہمارے نبی نے فرمایا. کوئی کسی کی بات طے ہوگی لڑکے لڑکی کی، 6 مہینے کے بعد شادی رکھیں گے، رکھ لی. دونوں حج کو آئے یا عمرے کو آئے، عمرہ کر کے مکے میں شادی کر لے سکتے نا، پرواہ نہیں. اور 6 مہینے کے بعد ہی کرنا کیا بھی ضروری نہیں، ایسا بھی ہو سکتا. ویسا میں بھی دیکھا کہ صاحب میں جب حج کو گیا تھا تو حیدرآباد کا ایک لڑکا اور لڑکی رشتہ منظور ہو گیا تھا ان کا، اتفاق سے دونوں حج کو آ گئے. حج ختم ہوتے ہی میرے پاس آئے، صاحب اس طرح کی بات ہے، ان کی بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے کہ حرم میں مکے کی مسجد میں ہمارا نکاح ہو جائے، آپ نکاح پڑھا دیجئے. لڑکی کے والد سب آئے تھے، پوچھا ہاں ٹھیک ہے، وہی نکاح پڑھا دیا. ان کو بولا حیدرآباد جا کے دوسری شادی کرنا تمہیں، میں ایک سرٹیفکیٹ والا نہیں دے سکتا نا، گورنمنٹ سرٹیفکیٹ مانگتی. شادی ہوئی کیا، اس کے واسطے ایک ڈپلیکیٹ شادی کر لو بھی وہاں جا کر بول کے ان کو مشورہ دیا. احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے، حج ختم ہو گئے بعد، عمرہ ختم ہو گئے بعد شادی کر لے سکتے، کوئی حج کے بعد نہیں. یہ ایک مسئلہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیوی جن سے شادی کی ہے ان کا نام ہے میمونہ رضی اللہ عنہا.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے تھے یا کہ صاحب عمرے کو گئے تھے تب شادی ہوئی حضرت میمونہ کے ساتھ. اب حضرت میمونہ کے ساتھ شادی ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شادی کیے کیا؟ حضرت میمونہ بولتے نہیں، عمرہ ختم ہو کے بعد اللہ کے رسول مجھ سے شادی کیے. میمونہ رضی اللہ عنہ کے بہن کے بیٹے بھانجے عبداللہ بن عباس، انہوں کیا بولتے ہیں، میری خالہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شادی کیے، محرم تھے شادی کیے. اب دونوں حدیث. حضرت میمونہ بولتے نہیں، احرام ختم ہو کے بعد شادی کیے. عبداللہ بن عباس بولتے ہیں احرام کی حالت میں اللہ کے رسول شادی کیے. اب کس کی بات لینا؟ عبداللہ بن عباس چھوٹے عمر میں، 14 سال کے، 13 سال کے، 12 سال کے لڑکے. میمونہ بولتے نہیں، احرام کی حالت میں شادی نہیں کی، اس لیے میمونہ کی بات لیں گے رضی اللہ عنہ. وہی ان کے ساتھی نہ شادی ہوئی، عبداللہ بن عباس کو کیا معلوم، اس لیے ان کی حدیث دونوں صحیح حدیث ہے. اس واسطے ایسا کبھی کبھی دو حدیث میں ٹکراؤ ہو جاتا، اس ٹکراؤ کو کیسے دور کرنا؟ اس میں جو واقعہ والے ہیں، قصے والے ہیں، حضرت میمونہ واقعہ والے ہیں، ان کی بات کو لیں گے، ابن عباس کی بات کو نہیں لیں گے. ایسا محدثین بولتے. آپ حدیث پڑھے تو شک آ جائے گا کیا بھی یہ دو حدیث میں تکرار ہے نا. ابن عباس بولتے احرام کی حالت میں، میمونہ بولتے احرام ختم ہو کے بعد شادی کی، کون سی حدیث کو لینا؟ اس واسطے یہ بولنا ضروری تھا، بول دیے. وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شرط کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، پوری شرط جو بھی شرط لگاتے اسے پورا کرنا، لیکن سب سے زیادہ ضروری شرط کو پوری کرنا وہ ہے جو نکاح کے وقت تمہیں شرط لگائے نا بیوی کے لیے، اس شرط کو پورا کرنا. شرط دو طرح کی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی. ایک عورت شادی کرتے وقت ان کے باپ نے تو عورت بولتی میں زندہ رہے تک تمہیں دوسری شادی نہیں کرنا. اللہ بولا 4 شادی کر سکتے، اب وہ لڑکے بولتے نہیں کرنا. یہ کیسے بھائی، یہ شرط نہیں. مان لیا اچھا دیکھیں گے، پھر دوسری شادی کیا بھائی تمہیں شرط لگائے تھے نا لڑکی شادی نہیں کرنا، لڑکے شرط لگائے بھی اللہ اجازت دیا نا، اللہ کی بات پر عمل کرتا ہوں ویسے. اب لڑکی اگر یہ شرط لگائی دیکھو مجھ سے شادی تیار، لیکن مجھے چھوڑ کر سعودی کو، دبئی کو سب نہیں جانا، یہی رہنا تمہیں میرے ساتھ، کم تنخواہ کی کیا کی ہمیں دونوں ایڈجسٹ کر. ہاں یہ شرط پوری کرنا. شرط پوری نہیں کرتے تو طلاق دے کے جانا پڑے گا. میں تو بولی نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. ہاں 15 دن کا واسطے، 1 مہینے کا واسطے، 2 مہینے کا اجازت دی تو ٹھیک، نہیں وہیں جا کے سروس کرنا، 2 سال کے بعد آؤں گا. نہیں میں نہیں مانتی. میں بولی تھی نا شادی کے موقع پر بہت سارے لوگ ایسے شرط لگاتے آج کل، دبئی کیا آ جاتے کیا انڈیا کو شادی نہیں کیا جاؤ. بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہو رہے تھے دبئی والا کو تو ملتا کیا، شادی کر کے رکھ دیے، 3 دن رہ کے چلے گا 3 سال کے واسطے. انہیں وہاں تڑپنا یہاں تڑپنا جائز نہیں. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ جہاد کو جاتے تھے، گئے تو 1 سال کے بعد آتے، 1.5 سال کے بعد آتے، 2 سال کے بعد آتے. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نکاح تھا، اس کا نام تھا نکاح متعہ. جہاد کو جاتے نا، اللہ کے رسول مجاہد کو اجازت دیتے بھائی اس بستی میں کسی لڑکے سے تمہیں شادی کرنا. اب انہیں مجاہد ایک جگہ کیا رہتے ہیں،
مدراس میں رہیں گے، بنگلور میں رہیں گے، بمبئی میں رہیں گے، جاتے رہیں گے نا، شادی کر لیتے ہیں لڑکی سے، 10 دن کے واسطے شادی، ہاں کتنا مہر، 200 روپے، 10 دن رہ کر چلے جاتے، اتنا ہی، ٹیمپروری شادی۔ ویسا پہلے اجازت تھی، اس کا تو اللہ کے رسول فرما دیے ٹیمپروری شادی ہرگز جائز نہیں، قیامت تک حرام، اب جائز نہیں۔ اب جیسے آپ بمبئی کو سروس کو گئے، وہاں 1 سال رہنا ہے، بمبئی کی ایک لڑکی سے شادی کر لیے، 2 مہینے کے واسطے شادی کر لیتا ہوں، جائز نہیں، حرام۔ اسی طرح پڑھنے گئے، کہاں تھے بھی، امریکہ کو گئے، فلاں جگہ گئے، تو وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لیے 10 دن کے واسطے، 6 مہینے کے واسطے، حرام۔ ہاں وہاں کی لڑکی سے شادی کر لی، نیت کیا تھی، اس لڑکی کو میں بستی کو بلا لگ جاؤں گا، حکومت اجازت نہیں دی، پاسپورٹ نہیں ملا، ویزا نہیں ملا، تب طلاق دے سکتے۔ پہلے دن سے نیت ویسا نہیں رہنا، 10 دن کے واسطے، 20 دن کے واسطے شادی کرتا ہوں، ایسا نہیں رہنا، وہ حرام ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں مدینے میں رات میں گلیوں میں گھومتے، چور ہے کیا، فلاں ہے کیا، کیا تکلیف ہے، کون پریشان ہے، بڑے بادشاہ، خلیفہ، پوری مسلمان دنیا کے بادشاہ حضرت عمر، معمولی کپڑا پہن کے گلیوں میں گھومتے، دیکھتے، حفاظت کرتے، اللہ اکبر۔ ویسا دنیا کو خلیفہ شاید نہیں ملے گا۔ یہ گھر کے پاس سے گزرے تو رونے کی آواز آئی، نظم پڑھنے کی آواز آئی، حضرت عمر سنے، کیا یہ ایک لڑکی نظم پڑھتی، تو جا کر کتنے دن ہو گئے، میں جو اکیلی ہوں، تو مجھے یاد آتا ہے، تیرے یاد سے میں بھی کانپتی ہوں، یہ پلنگ بھی کانپتا ہے، ایسا چھوڑ کر تو چلا گیا نا، ایسا نظم پڑھتی ہے۔ حضرت عمر بولے، او ایسا عورت شوہر نہیں تو برداشت نہیں کر سکتے کیا؟ اپنی بیٹی سے پوچھے، حضرت حفصہ ہمارے پیارے نبی کی بیوی، بیٹی یہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنے دن برداشت کر سکتی؟ 4 مہینہ برداشت کر سکتی، اس کے بعد برداشت کرنے ہوتا نہیں۔ سب کو لکھ ڈالے گورنر کو، جتنے مجاہدین ان کو بولو 4 مہینے کو جا کر بیویوں کے ساتھ ذرا دن گزار کے پھر آنا، آرڈر ڈالا۔ تو وہیں سے 3 سال جا کر دبئی میں بیٹھ گئے، 2 سال جا کے دبئی میں بیٹھ گئے، انہیں پاگل بھی ہو جاتی، پاپ بیچاری پریشان رہتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، ویسا نہیں جانا۔ یہ شرط اگر لگائی ہے کہ دیکھو مجھ سے شادی کرتے دبئی کو نہیں، سعودی کو بھی نہیں جانا، مان لے، اب وہ شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی مالدار شادی کرنا چاہتا ہے، بھائی میں کام نہیں کروں گی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وہ سب نہیں کروں گی، یہ کام والی کو رکھنا، جھاڑو دینے، مسالہ پیسنے، کھانا پکانے، ہاں وہ شرطیں پوری کرنا۔ جو جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں، بولی تو بھی مان لیے، اچھا پوری کرنا ضروری نہیں۔ اب بہت ساری شرطیں ویسے ہو سکتی نا، ایک تو میں بولا دوسری شادی نہیں کرنا، اور ایک شرط کیسے، ایک آدمی شادی کیا ہوا ہے اور ایک شادی کرنے کے لیے ایک لڑکے کو بولتا، میری ایک بیوی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ایک شادی، تمہیں طلاق دے تو میں شادی کر لیتا ہوں، اسے چھوڑ ڈالنا یہ بھی ضروری نہیں، اگر مان لیے تو بھی نہیں چھوڑے گا اسے، جانا جائے شرط نا، تمہاری شادی کو اسے طلاق دینا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں لکھیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں بعض عورتیں رہتی ہیں، ان کی کنڈیشن کیا، مہینے میں 1 مرتبہ صحبت کرنا ہوتا ہے، 3 مہینے کے بعد صحبت کرنا ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ ایسی کوئی بھی شرط ہے جو جائز نہیں ہے تو اسے پورے نہیں کریں گے، باقی دوسری شرطیں سب پوری کرنا ضروری ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خیال کیجیے۔ ان صلی اللہ تعالیٰ کو قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ثم نهى، یہ بول دیے نکاح متعہ جائز نہیں۔
ونبی ابن صبورۃ عن نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامہ فمن کان عنده منهن شیء فلیخلی سبیلها ولا تاخذوا مما آتیتموهن شیئا. یہ پوری وہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پہلے اجازت دیے ٹیمپروری نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد بول دے نہیں کرنا، حرام قیامت تک. اس کو آج کل نکاح مسیار بولتے ہیں، مسیار، آسانی کے ساتھ ہونے والا چند دن کا نکاح. عرب کے لوگ انڈیا کو آئے ہیں پڑھنے کے واسطے، اردو کے اس کے بنگلور میں بہت ہی عرب کے لوگ پورے پورے شادی کر لیتے آ کر. ان کی نیت بھی ویسی رہتی، لے جائیں گے بول کر جاتے ہو، طلاق دے کر جاتے. ویسے بہت سارے لڑکوں سے میں ملا ہوں، بولے کیا بھائی کہاں کیا ہے؟ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. کون رہتا ہے؟ میں بیوی کے ساتھ رہتا. اچھا بیوی کو بھی لائے کیا اردن سے سعودی سے؟ نہیں یا انڈیا کی لڑکی سے شادی کر لیا کیا ٹیمپروری شادی کیا؟ نہیں میں جاتے وقت بلا کر لے جاؤں گا، اگر ویزا نہیں پاسپورٹ نہیں تو پھر طلاق دے کے جاؤں گا. ایسے بنگلور میں بہت شادیاں ہیں. عرب کے لوگ جا کر پڑھتے نا انڈیا میں انجینئرنگ ڈاکٹر وہ لوگ پورے شادی کر لیے لڑکیوں سے. کوئی بغیر طلاق کے، کوئی طلاق شدہ عورت ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، شادی کر کے ہیں. اب وہ ہاسٹل میں رہیں گے، ادھر رہیں گے، سب بے کرنا، بیوی کو بھی پالتے رہتے ہیں. ان کی نیت بھی ٹھیک رہے گی جیسا کہ وہ بولتے ہیں ہم لوگ جو ٹیمپروری نہیں ہمیشہ کو سے شادی کیے ہیں، اب پھر نہیں ہوا تو طلاق دے کے جاتے ہیں. بنگلور میں بہت ہے اس طرح کی شادی عربوں سے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو محلل پر بھی محلل لہو پر بھی. اب ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا، اس مہینے ایک طلاق، آئندہ مہینے ایک طلاق، اور ایک مہینے طلاق، 3 طلاق دیا. ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، ایک مہینے کو ایک طلاق دیا. اب 3 طلاق دیے بعد پھر انہیں اسے بیوی بنا نہیں سکتا. ایک طلاق دیے بیوی الگ ہو گئی، پھر بھی نیا نکاح کر لینا. اور ایک طلاق دیے بیوی چلے گئی 3 مہینے کے بعد، پھر بھی اس سے شادی کر لے سکتے نئے نکاح کے ساتھ. 3 طلاق دیے، آپ تمہیں نکاح بھی کرنا چاہو، ڈبل مہر دینا چاہتے وہ نہیں آ سکتی. اب پھر کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا وہ عورت ایک اور آدمی سے شادی کرنا، انہیں تھا 5 مہینہ 6 مہینہ ایک ساتھ، انہیں طلاق دیا، عدت پوری ہو گئی تو اب تمہیں شادی کر سکتے. ایک عورت کو جا کر آنا دوسرے شوہر کے پاس. اس زمانے میں ایک طریقہ کیا کرتے تھے، صحابہ تو سے نہیں کیے ہوں گے لیکن آج کل کرتے، 3 طلاق دے دے. اب پھر بھی غلطی کو ان کو بہت معلوم ہوا، اور بہت بڑی غلطی کہ ابھی ویسی کام ملنے چاہتی کیا ہے، اب شادی کرنا چاہتے، اب نہیں کر سکتے نا. دوسرا آدمی شادی کر کو طلاق دینا، وہ عدت ہو کے بعد تمہیں شادی کرنا. یہ کس کے دوست کو نہیں تو کسی کو بولتے تو میں یہ بیوی کو طلاق دے دینا، 3 طلاق، تو شادی کر لے. شادی کر کو دوسرے دن طلاق دیتا. اب وہ عدت ہو گیا، پھر میں اسے شادی کر لیتا ہوں. اب انہیں پرانا شوہر اس پرانی بیوی کے واسطے ایک رشتہ جوڑتا، جوڑ کر انہیں محلل لہو، بیچ میں بکرا، کرایہ کا بکرا، انہیں شادی کر کو دوسرے دن طلاق دے دیتا. حرام ہے یہ، اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ کو ٹھگاتے کیا؟ ویسے قصہ بولتے، ایک آدمی 3 طلاق دے دیا بیوی کو. اب وہ صاحب کیا کریں گے، بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، کوئی نہیں ملتا اسے. سوچ کے ایک نابینا کو پکڑے. حافظ صاحب میری بیوی سے جو پہلے تھی نا 3 طلاق دے ڈالا، تمہیں شادی کر لو. حافظ صاحب دوسرے دن طلاق دے ڈالو، اچھی بات ہے، شادی کر لیا. حافظ صاحب کو لوگ بولے پری ملی ہے تجھے، بہت خوبصورت ہے. اب دوسرے دن آ کر بولے حافظ صاحب طلاق دو. نہیں طلاق دوں گا، مجھے پری دیا اللہ.
ویسے ہوتا. یہ کرایہ کا بکرا بولتے ہیں اسے. یہ کرا تو نے کیا 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 نہیں کیا وہ سب کچھ بھی نہیں. بعض لوگوں کو بولتے کیا بھی کرنا نہیں بھی میری بیوی کو, وہ بھی بولتے یہ سب حرام کام نا. ایسے ہیلے والے آج بھی کرتے ایسا, جائز نہیں. اللہ کی لعنت ہوگی بولے اللہ کے رسول نکاح کے سلسلے میں. ونبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. ایک آدمی زنا کر دیا, معلوم ہو گیا 100 کوڑے مرتن ہو سے تو شادی شدہ نہیں, زنا کیا 100 کوڑے. اب مشہور ہو گیا فلاں آدمی زنا کیا. اب آ کر رشتہ مانگتا ایسی لڑکی سے جو زنا نہیں کی. تم نے زنا کیے کیا, نہیں دیں گے. جب کون تو زنا کری یعنی لڑکی اسے جا کر پکڑو. اللہ کے رسول نے فرمایا جس زانی کو زنا کیا نا لڑکا اسے کوڑے لگائے نا, انہیں زنا کرنے والی عورت سے شادی کرنا, پاک عورت سے شادی نہیں کرنا. ہمارے پیارے نے بھی ایسا بولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی شادی ہوئی تو کوئی زنا کیا, بعد میں توبہ کر لیا انہیں, لیکن سزا ہوئی اسے. انہیں ایک لڑکی سے شادی کر لیا. حضرت عمر پوچھتے کیا انہیں زنا کیا نہ لڑکی اس سے شادی نہیں, پاک لڑکی سے بلاؤ جی اسے, نکاح کینسل, جاؤ زنا کرے جا کر زنا کرنے والی عورت سے شادی کرنا تمہیں. ایسے اتنا سخت حکم. سورہ نور قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, اس میں اللہ یہی بولے الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکۃ. زنا کرنے والی عورت کچھ پسند کرے گا, انہیں اس سے شادی کرنا, دوسروں سے شادی نہیں کرنا. ایسا ہے. دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے بھائی. آج کل کتنے لڑکے ایسے ہوں گے زنا کیے کیا کیے شادی کر لیتے پاک لڑکی سے. کتنی لڑکیاں ایسی ہوں گی زنا کی ہوں گی, چھپ گیا معاملہ کیس معلوم نہیں, وہ ہو جاتی شادی. ایسے نہیں کرنا چاہیے, دھوکہ ہے. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی, اس کا خیال کرنا چاہیے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابی ایک عورت سے شادی کیے. شادی کرنے کے بعد رہے ہوں گے 1 سال 2 سال کچھ بھی, اس کا طلاق دے دی, ختم. انہیں 3 طلاق کے بعد ختم نا. اب ایک دوسرا آدمی شادی کر لیا, اب اس کی بیوی ہونے. اب یہ پہلا شوہر چاہتا ہے کہ میں اس سے پھر شادی کر لوں. اللہ کے رسول سے جا کر پوچھے اللہ کے رسول یہ عورت بھی تیار ہے, پرانا شوہر بھی تیار ہے شادی کر لینے کے واسطے, اس کا دوسرا مرد ہے. اللہ کے رسول ہرگز نہیں ہو سکتی شادی. اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی صحبت ہونا, اس کے بعد ناراضی کو کچھ بھی ہو کر انہیں طلاق دیا, مر گیا, تب شادی کر. یہ کرایہ کا بکرا سب نہیں چلے گا. اللہ کا رسول نے منع فرما دیا. اتنی چیزیں نکاح کے تعلق سے ہم کو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, ان سب کو بھی ہم کو جاننا چاہیے. اب آئندہ اگر ہوگا تو کس سے شادی کرنے کے واسطے برابر رہنا, کیا برابر کا کیا مطلب, سید رہے تو سید سے شادی, پٹھان رہے تو پٹھان سے شادی, شیخ رہے تو شیخ سے شادی, ایسا ہے کیا اسلام میں؟ اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ, اس کو دیکھیں گے. تو نکاح جو ہے نا بہت سارے مسائل نکاح کے شادی کے ہیں, لیکن لوگ جو رسم بنا لیے ہیں ویسے ہی شادی ہوتی, ویسے ہی شادی کرتے. شریعت کی شادی کیا ہے وہ سب وہ چھوڑ دیے, وہ سب دیکھتے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. سنت کے مطابق شادی, کیا جی سنت کے مطابق مرمرہ پھٹانے کی شادی میں صاحب, ارے اللہ کے رسول کے زمانے مرمرہ بھی نہیں, پھٹانے بھی نہیں, انہیں کیا جی سنت کی شادی, ایسا کیا کیا لوگ بولتے.
انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ 4 شنبے کو زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ ہوں گی، اللہ توفیق دے۔ 4 شنبے کے دن منگل کے دن عاشورہ، کچھ لوگ 10-11 کو رکھیں گے، کچھ لوگ 9-10 کو رکھیں گے، اس لیے 4 شنبہ 11 تاریخ محرم کی 9-10 کو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو لہٰذا 4 شنبے کے دن شاید کوئی روزہ رکھیں گے، کوئی نہیں رکھیں گے، کوشش کریں گے آنے کی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔